اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اور اگر انہوں نے توڑ دیا اپنی قسموں کو من بعد عہدہم، ان کے عہد کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین میں طعن کیا، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو کفر کے سرداروں سے لڑو، إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ، بے شک ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، لعلہم ینتہون، تاکہ وہ باز آ جائیں، الا تقاتلون قوما، کیوں نہیں لڑتے ان لوگوں سے، نکثوا ایمانہم، کہ جنہوں نے توڑ دیا اپنی قسموں کو، وَحَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، اور رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا، وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور انہوں نے پہلی دفعہ تم سے شروع کیا، أَتَخْشَوْنَهُمْ، کیا تم ان سے ڈرتے ہو، فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ، پس اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے تم ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، قاتلوہم، ان سے لڑو، یعذبہم اللہ بأیدیکم، اللہ ان کو عذاب دے تمہارے ہاتھوں سے، ویخزہم، اور ان کو رسوا کرے، وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، اور تم کو ان پر غالب کرے، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ، اور مومن لوگوں کے دلوں کو ٹھنڈا کرے، وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کے غصہ کو ختم کرے، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور اللہ توبہ کی توفیق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، یا اللہ متوجہ ہوتے ہیں جس کی طرف چاہتے ہیں، واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے، ام حسبتم، کیا تم نے یہ گمان کیا ہے، ان تترکو، کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ،
اور ابھی اللہ نے ظاہر نہیں کیا ان کو کہ جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے علاوہ کسی کو دوست نہیں بنایا، بھیدی نہیں بنایا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ خبر رکھنے والا ہے اس کی کہ جو تم کرتے ہو۔ محترم احباب، گزشتہ آیات میں مشرکین سے قتال کا حکم دیا گیا ہے۔ اب اللہ رب العزت وہ علتیں و اسباب و وجوہات بیان کر رہے ہیں کہ جن کی بنا پر مشرکوں سے قتال کرنا ہے۔ پہلی علت اللہ رب العزت یہ ذکر فرماتے ہیں کہ انہوں نے عہد کرنے کے بعد قسمیں توڑ ڈالیں، تو جو عہد کی خلاف ورزی کریں اور قسمیں کھا کھا کے پھر ان کو توڑ ڈالیں، مومنوں کے خلاف سازشیں کریں، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ پھر اسی لائق ہیں کہ ان سے قتال کیا جائے، ان سے لڑا جائے۔ جیسا کہ حدیبیہ کا جو معاہدہ ہوا تھا اس میں جنگ بندی کا اعلان بھی کیا گیا تھا، اور قبائل عرب کے لیے یہ بات کی گئی تھی کہ جو قبائل مسلمانوں کے حلیف بننا چاہیں وہ مسلمانوں کے حلیف بن سکتے ہیں، جو قریش کے حلیف بننا چاہیں وہ ان کے حلیف بن سکتے ہیں۔ تو پھر جو قبائل مسلمانوں کے یا قریش کے حلیف بن جائیں گے تو وہ بھی اس معاہدے کے شریک ہوں گے، اور ان کی بھی پھر آپس میں جنگ نہیں ہوگی، اور نہ ہی ان کی جنگ کے اندر مدد کی جائے گی، سپورٹ کی جائے گی۔ لیکن معاہدہ ہو جانے کے بعد مشرکین کے قریش کے حلیف بنو بکر نے مسلمانوں کے حلیف بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا، ان کی آپس میں جنگ چھڑ گئی، اور جنگ چھیڑنے والے جو ہے وہ بنو بکر تھے۔ پھر قریش کو چاہیے تھا کہ معاہدہ کی پاسداری کرتے ہوئے بنو خزاعہ کے بنو بکر کے ساتھ تعاون نہ کریں، لیکن انہوں نے تعاون بھی کیا۔ تو اس طرح معاہدہ کرنے کے بعد، عہد کرنے کے بعد عہد کو توڑ دیا۔ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، ایک اور علت اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ تمہارے دین کے اندر طعن کرتے ہیں، تمہارے دین کے اندر عیب چنتے ہیں۔ تو جو لوگ تمہارے دین کے اندر عیب نکالنے کی کوششیں کرتے ہیں تو وہ اسی لائق ہیں کہ ان کے ساتھ لڑا جائے، ان کے ساتھ قتال کیا جائے۔ تو اللہ فرماتے فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، کفر کے سرداروں سے قتال کرو، لڑو، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں جو کہ عہد کر کے عہد توڑنے والے ہیں، تمہارے دین کے اندر طعن کرنے والے ہیں، تو یہ کفر کے اوپر قائم ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو کفر کے سردار قرار دیا۔
کیونکہ دوسرے لوگ بھی ان کے پیچھے چلنے والے تھے تو اس لیے ان کو سردار قرار دیا گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کفر کے سرداروں سے لڑو، انہم لا ایمان لہم، ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ پہلے بھی تو سامنے آ چکی ہے یہ بات کہ عہد کرنے کے بعد وہ عہد توڑتے ہیں، قسمیں کھانے کے بعد وہ قسمیں توڑتے ہیں۔ تو اب اگر وہ قسمیں کھاتے بھی رہیں تو ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، ان سے قتال کرو، لڑو، لعلہم ینتہون، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، تو کیا تم اس قوم سے لڑتے نہیں ہو، ان لوگوں سے لڑتے نہیں ہو کہ جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا۔ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، یہ ایک اور علت ذکر ہوئی، تیسری علت ذکر ہوئی قتال کی مشرکین کے ساتھ، کہ انہوں نے رسول کے اخراج کا بھی ارادہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت ابھی ہجرت نہیں کی تھی، مکہ میں تھے، تو یہ لوگ آپس میں مشاورت بھی کر رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح جو ہے یہ مکہ سے نکالا جائے اور کیا کیا جائے۔ دار الندوہ کے اندر ان کی اس رات مشاورت تھی کہ اس کے قریبی مشاورت تھی کہ جب اس کے فوراً بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو ہجرت کے اوپر مجبور بھی انہی لوگوں نے کیا۔ انہوں نے ایسے حالات بنائے کہ مسلمان ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہجرت کرنا پڑی۔ تو انہوں نے رسول کو نکالنے کے بھی ارادے کیے۔ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور پہلی دفعہ انہی لوگوں نے آغاز کیا تھا تمہارے ساتھ کہ تم تو امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اپنے دین کے اوپر قائم تھے اور آہستہ آہستہ دین کی تبلیغ کی جا رہی تھی امن و سلامتی کے ساتھ، لیکن ان لوگوں نے اذیتیں دینی شروع کر دیں، تکلیفیں دینی شروع کر دیں، تو ساری کارروائی کا آغاز انہی کی طرف سے ہوا ہے، تو پھر ان کے ساتھ لڑنا چاہیے۔ اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوہ، اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اللہ سے ڈرو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ تو وہ اگر زیادہ تعداد میں بھی مقابلے میں آ جائیں تو پھر بھی اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت تمہارے ساتھ ہوتی ہے، تمہیں ان سے ڈرنا نہیں چاہیے، اور اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق جہاد کرنا چاہیے، قتال کرنا چاہیے، اللہ کا ڈر دل میں رکھنا چاہیے، اور اللہ کے ڈر کے ساتھ ان مشرکین کے خلاف جو ہے جہاد اور قتال بھرپور ہونا چاہیے۔ قاتلوہم، ان سے لڑو، یعذبہم اللہ، اللہ ان کو عذاب دے بِأَيْدِيكُمْ، تمہارے ہاتھوں سے، وَيُخْزِهِمْ، اور اللہ ان کو رسوا کرے، وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، اور تم کو ان پر غالب کرے، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے دلوں کو ٹھنڈا کرے۔ تو یہ قتال کے اثرات اور ثمرات اور قتال کے فوائد وہ بھی اللہ رب العزت ذکر کر رہے ہیں کہ تم ان سے لڑو گے تو اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا، اور دشمن کو عذاب ہونا، دشمن کو شکست ہونا تو ظاہر بات ہے کہ یہ ایمان والوں کے لیے ایک نعمت اور اللہ کا احسان ہے۔ اللہ ان کو رسوا کرے گا تو خود ایمان والوں کے ہاتھوں کافروں کی رسوائی ہو جائے
جن لوگوں نے مسلمانوں کو کئی سال سے تنگ کیا ہے تو ان کی رسوائی ہو جائے، تو ظاہر بات ہے کہ یہ ایمان والوں کے لیے انعام ہے۔ پھر اللہ کی مدد سے ایمان والے غالب ہوں، ایمان والوں کے دل ٹھنڈے ہو جائیں، تو یہ ساری چیزیں ایمان والوں کے اوپر اللہ کا انعام ہیں۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور چونکہ قریش ایک طویل عرصہ تک سے مسلمانوں کو تکلیف دیتے رہے، اذیتیں دیتے رہے، تو اب قریش اور دیگر کفار جو کہ مسلمانوں کو تنگ کرتے رہے ہیں، کبھی مکی دور کے اندر ستاتے رہے ہیں، کبھی مدنی دور کے اندر مدینہ کے اوپر حملہ آور ہوتے رہے ہیں، تو ان کے ساتھ قتال کیا جائے، ان کو مغلوب کیا جائے، تو ایمان والوں کا غصہ جو ہے وہ بھی ٹھنڈا ہوگا، ختم ہوگا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یتوب اللہ کا معنی توبہ کی توفیق دینا بھی، اور اللہ جس کی طرف چاہتا ہے توجہ کرتا ہے، تو یہ معنی بھی اس کا کیا جاتا ہے، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ ام حسبتم ان تترکوا، کیا تم نے یہ خیال کیا ہوا ہے، گمان کیا ہوا ہے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، حالانکہ اللہ نے ابھی جانا نہیں ان کو کہ جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں، اور وہ کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے علاوہ کسی کو بھیدی نہیں بنایا، اللہ نے ان کو بھی جانا نہیں۔ جانا نہیں سے مراد یہ ہے کہ ان کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا، ابھی ان کا اظہار نہیں ہوا کہ جو جہاد کرنے والے ہیں اور صرف اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو دلی دوست بنانے والے، انہی کو بھیدی بنانے والے ہیں، ان کے خلاف، ان کے علاوہ کسی کو دلی دوست اور بھیدی نہیں بناتے، تو اللہ تو نکھار کے ان کو سامنے کرنا چاہتا ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ خبر رکھنے والا ہے اس کی کہ جو کچھ تم کرتے ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔